بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب تحریک چلی تو اس میں ایک چکر یہ بھی چلا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 ہجری میں فتح کیے ہوئے علاقوں کے سفر پر گئے تو واپسی پر کوفے سے گزرے تو سعید بن عاص گورنر کوفہ سے کہا، میں نے سفر کے دوران ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا، کیا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، لوگ قرآن کو مختلف طریقوں سے پڑھتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک حالات پر قائم نہیں رہیں گے بلکہ قرأت کے طریقے میں اختلاف بڑھتا چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ حمص کے لوگ کہتے ہیں ان کی قرأت دوسروں کی قرأت سے بہتر ہے کیونکہ انہوں نے مقداد سے سیکھی ہے۔ یہی حال اہل کوفہ کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے قرأت ابن سعود سے سیکھی ہے۔ اہل بصرہ کہتے ہیں وہ قرأت ابو موسیٰ اشعری کی طرز پر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہی حالات بیان کیے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا۔ ان سب نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ ان کے پاس قرآن شریف کا ایک نسخہ موجود تھا۔ یہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مرتب کرایا تھا جب جنگ یمامہ میں حافظوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت، ابن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث کو حکم دیا کہ اس کے مطابق ایک اور نسخہ تیار کریں۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی حرف کی قرأت کے بارے میں ان کا آپس میں اختلاف ہو تو وہ قریش کی لغت سے مدد لیں۔ اس کے بعد اس ایک نسخے سے کئی اور نسخے تیار کیے گئے اور ان میں سے ایک ایک نسخہ ہر شہر میں بھیج دیا گیا۔ باقی تمام نسخے واپس منگا لیے گئے اور انہیں جلا دیا گیا۔ اس قابل قدر حکم اور عمل پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قابل قدر حکم اور عمل پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریف ہوئی۔ لوگوں نے اسے بہترین عمل کہا، لیکن ابن مسعود اور ان کے ساتھیوں نے اسے پسند نہیں کیا۔ یہ وہی عبداللہ بن مسعود ہے جو کوفے کے بیت المال کے نگران تھے اور جن کا کوفے کے گورنر سعد بن وقاص سے قرض کی ادائیگی پر جھگڑا ہوا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو معزول کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن شریف جلانے کے عمل کی مخالفت شروع کر دی۔
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں تشریف لے گئے تو لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں عبداللہ بن مسعود سب سے آگے تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو برا ٹھہرایا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ تم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غلط رائے رکھتے ہو، تم کہتے ہو وہ قرآن کو جلانے والے ہیں، لیکن تم یہ تو بتاؤ تمہارا اس قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے متعلق ہر شخص کہتا ہے کہ وہ دوسرے سے بہتر ہے اور دوسرے بھی یہ کہتے ہیں، یہ تو صاف کفر ہے۔ جب ابھی یہ حال ہے تو آئندہ کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بھی عبداللہ بن مسعود اور ان کے ساتھیوں کو مطمئن نہ کر سکی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے خط کے ذریعے عبداللہ بن مسعود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لکھا جو ہم کہتے ہیں تمہیں اسے غلط سمجھتے ہو اور خود کو صحیح سمجھتے ہو۔ یاد رکھو قرآن کتاب واحد ہے اور ذات واحد کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ہم تمام مہاجرین اور انصار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کے بارے میں یہ سنا ہے، لہذا اب اس کے بعد کوئی رائے زنی نہ ہونے پائے۔ ایک اور اتفاق یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا اور آپ اس سے خط پر مہر لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پاس بھی یہ انگوٹھی تھی۔ عریس کے مقام پر جو مدینے سے 2 میل کے فاصلے پر ہے، اہل مدینہ کے لیے ایک کنواں کھودا گیا۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھی انگلی میں سے نکال کر اس کا عکس کنویں میں ڈالنا چاہا، لیکن انگوٹھی کنویں میں گر گئی۔ کنویں کی صفائی کرائی گئی اور سارا پانی نکال دیا گیا، لیکن انگوٹھی نہ ملی اور نہ ہی کنویں کی گہرائی میں اس کا کوئی پتہ چلا۔ اس واقعے کو بھی مخالفین نے خوب اچھالا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔